بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان مولا متقیان امیر المومنین جناب امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور زمانہ خطبہ اور ایسی پند و نصیحت پر مبنی، واعظ و نصیحت پر مبنی خطبہ جس میں آپ اپنے ایک صحابی جناب حمام کے کہنے پر مومنین اور متقین کی کچھ اوصاف جلیلہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ یہ خطبہ مفتی جعفر حسین علیہ مقامہ نے اور جس نے بھی نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے، اپنے تئیں انہوں نے اس خطبے کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ترجمے میں، لیکن جو ترجمہ جناب قبلہ مفتی جعفر حسین علیہ مقامہ نے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی جس طرح سے انہوں نے مولا کے الفاظ اور مولا کے پند و نصیحت پر مبنی کلمات کو خوبصورتی سے اور نہایت محنت سے اردو میں ڈھالا ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ خطبہ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ بھی چکے ہوں گے تو کئی واعظین کی زبان سے سن بھی چکے ہوں گے۔ اس کے حوالہ جات، یہ صفات جو امیر المومنین نے بیان کی، ان کو سن کر، پڑھ کر اور ان پہ غور کر کے دو ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس خطبہ میں مولا نے متقیوں کی، مومنین کی صفات کا ذکر کیا، اور ابھی خطبہ جاری تھا لیکن وہاں ایک ثانیہ پیش آ گیا جو آپ اس خطبے کے اب سنیں گے انشاءاللہ اینڈ میں۔ اب دو ہی باتیں ہیں میرے محترم ناظرین سامعین، یا تو سید رضی شریف علیہ مقامہ نے نہج البلاغہ کے خطبات جمع کر کے مرتب کر کے ہمارے اوپر بڑا ظلم عظیم کیا ہے معاذ اللہ، یعنی انہوں نے یہ خطبے خود گھڑے، خود ہی انہوں نے دائیں بائیں سے آیات قرآنی کی مدد سے ان کا سیاق اور سبق جوڑا اور ان کو ہماری خدمت میں مولا علی کے نام سے پیش کر دیا۔ یہاں پھر یہ خطبات امیر المومنین کی سیرت سے اگر مطابقت رکھتے ہیں، علی کی عزت و انکساری سے مطابقت رکھتے ہیں، علی کے علم سے مطابقت رکھتے ہیں، توحید کے بارے میں، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں علی کے عقائد سے مطابقت رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے باعث شرم ہے، ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو مومنیت کی پہچان، اور میں تو کہتا ہوں کہ کس منہ سے، کس زبان سے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ لفظ آیا کہاں سے، یہ پہچان آئی کہاں سے؟ سلام کے بعد یا علی مدد کر لینے والا مومن، ہاتھوں میں کڑیاں پہن لینے والا مومن، تشہد میں بدعت ایجاد کرتے ہوئے علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن، زلفیں بکھرا کے لہرا کے نوحے پڑھنے والا مومن، سینہ زنی کرنے والا، کمریں چھیلنے والا مومن۔ ابھی ذرا سنیے گا نا کہ مولا کائنات نے اس خطبے میں جناب حمام کے آگے جو متقیوں کی، مومنین کی صفات پیش کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی آپ کو ملتی ہے؟ کہیں آپ کو جانے یا علی نظر آتا ہے اس خطبے میں مومن کی پہچان پہ؟ کہیں آپ کو یہ آتا ہے کہ ہم سے مانگ لو، مجھ سے مانگ لو، یا علی مدد کہہ لو تو یا اللہ مدد کہہ لو، ایک ہی بات ہے، دل میں اللہ کو پکارو لیکن زبان سے مجھے پکارو؟ کہیں آپ کو اس خطبے میں یہ ملتا نظر آتا ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے بڑے امامہ پوش علماء حق کو مارا سلام، علماء حق سے بھی شکوہ اپنی جگہ، لیکن یہ امامہ پوش، شہنشاہی خرافات اور نظریات پھیلانے والے، صوفیوں کی قبروں سے مانگنا سکھانے والے، علم عباس سے مانگنا سکھانے والے، یہ اتنے جاہل ہیں کہ کمی اور نجفی اور صرف اور نحو پڑھ کے بھی یہ اتنے جاہل رہ گئے کہ ان کو خطبات امیر المومنین سمجھ میں نہیں آتے۔ جو ترجمہ مفتی جعفر حسین کو سمجھ آیا وہ شہنشاہ خرافات کو سمجھ نہیں آتا، وہ نصرت بخاری کو سمجھ نہیں آتا جو کہتا ہے علم سے مانگ لو دے گا عباس، جی وہ تونسوی اور تصدقی کو سمجھ نہیں آتا، یا وہ ان مومنین کو سمجھ میں نہیں آتا جو جاہلوں کی طرح مجلس میں بیٹھ کے واہ واہ کرنے سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں اور جنت میں پلاٹ بک کرا آتے ہیں۔
تو یہاں دو ہی وجہ ہے کہ یہاں صحیفہ کاملہ کی دعائیں کسی نے ڈنڈی مار کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈنڈی مار کے اور ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے سید سجاد کے نام کی مہر لگا کے ہمارے تک پہنچا دیں، اور سید رضی شریف نے بھی یہی کام ڈالا، خطبات ادھر ادھر سے جوڑے، واضح و نصیحت کی کوئی باتوں کے آپس میں کلابے ملائے اور امیر المومنین کے نام کا ٹھپا لگا کے ہم تک پہنچا دیا۔ یہاں تو یہ وجہ ہے۔ اگر یہ نہیں اور ایسا نہیں ہے انشاءاللہ تو پھر ہمارے لیے الارمنگ پوزیشن ہے۔ دنیا میں متوجہ ہو جائیں، خدا کے واسطے بچت ہو جائے گی۔ مرنے سے 1 منٹ پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی متوجہ ہو گئے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، لیکن جدھر آنکھ بند ہو گئی آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا مجتہد فقہی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا خطیب ولایت علی تے بڑے سے بڑا خطیب ولایت جناب وکیل ولایت حق زہرا سلام اللہ علیہ آپ سے کروڑوں روپیہ لے کر بھی آپ کو عقیدے کی عین بھی نہیں پہنچا سکے گا، نہ قبر میں، نہ برزخ میں، نہ قیامت میں۔ تو متوجہ ہو جائیے۔ خطبہ چونکہ تھوڑا طویل ہے، اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور ڈائریکٹ چلتے ہیں خطبہ کی طرف۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ جناب علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ کی ترجمہ شدہ، اس میں جو اس کا نشان ہے، خطبہ نمبر ہے اور صفحہ نمبر ہے، وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ خطبہ نمبر ہے جی 191 191 اور صفحہ نمبر ہے 566۔ یہ آپ کی سکرینوں پر بھی آ گیا ہوگا۔ اب میری آپ سے التماس ہے کہ اس خطبے کو بالکل اسی طرح سنیے کہ جس طرح یہ خطبہ امیر المومنین اس میں جو واضح و نصیحت کر رہے ہیں، وہ جناب حمام سے نہیں کر رہے بلکہ مجھ سمیت آپ سب سننے والوں سے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کی شروعات ہوتی ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت گزار شخص تھے، حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ یعنی جو ہدایت کا علم کا پیاسہ ہوتا ہے وہ اپنے امام سے یہ نہیں پوچھتا میں نے مرنا کب ہے، میرے نصیب میں بچے کتنے ہیں، جناب میری بیوی نے کیا پکایا ہے تو مجھے بیوی کیسے ملے گی، وہ یہی کچھ پوچھتا ہے جو جناب حمام نے پوچھا تھا، چونکہ یہ ہیں امیر المومنین کے ماننے والے، یہ ہیں علی کے شیعہ، علی کے پیروکار۔ اچھا، جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے، تو جناب امیر المومنین نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا، یعنی اگنور کیا تھوڑا سا، اور فرمایا کہ اے حمام اللہ سے ڈرو، اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیک کردار ہیں۔ یہ کہہ کر جناب امیر خاموش ہو گئے۔ تامل فرمانے کی بھی ایک وجہ تھی، اینڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اگنور کرنے کے بعد مختصراً جواب کے بعد جناب حمام نے اس پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو اکتفا نہ کیا مطلب کافی نہ سمجھا، اور آپ کو مزید بیان فرمانے کے لیے قسم دے ڈالی، جس پر جناب امیر المومنین نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا اور پھر فرمایا۔ اب سنیے گا، اب ذرا تھوڑا سا اپنی مومنیت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے گا میرے سمیت، اور مولا کے خطبے کے ان کلمات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے گا اور پھر تولیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں نے جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار یعنی گناہ گار کی گناہ سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان اس میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال اور مقام پر محل و مقام پر رکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عز و فروتنی کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام اور سائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عتاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشمے زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ یعنی زندگی کا ایک مقررہ وقت ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ متقی اللہ کے ثواب کے شوق اور اس کے عذاب کے خوف سے اتنا سوچتے اس بابت اور اتنا متنبہ رہتے، اتنا احتیاط کرتے کہ وہ چشم زدن کے لیے بھی روح ان کی جسم میں باقی نہ رہتی۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ آنکھوں سے عذاب ملتا دیکھ رہے ہیں، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش میں ہی موجود ہے۔
ان کے دل غمزدہ اور محزون اور لوگ ان کے شر اور ایذا سے محفوظ اور مامون ہوتے ہیں۔ ان کے بدن لاغر یعنی کمزور، ضروریات کم اور نفس نفسانی خواہشوں سے بری ہیں، یعنی جو نفس ہے وہ نفسانی خواہشوں سے بری ہے۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیف پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی یعنی ہمیشہ کی آسائش حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کے تمام ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے زمین پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو وہ بردبار، دانشمند، عالم، نیکوکار، پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر کوئی مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح اور تقویٰ کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں، میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا، ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں۔ یہ ہے متقی، پسند نہیں کرتا کہ اس کے نام سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین، سرکار فلاں، مجتہد العصر، یہ چیزیں وہ کوشش کرتا ہے، چاہنے والے اپنا حسن ظن، لیکن وہ ڈر جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ کی نظر میں ان القابات کا حامل ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ اچھا جی، بردباری، حصول علم میں طمع، بردباری کے ساتھ دنائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عز و نیازی، فقر و فاقہ میں آن و بان، مصیبت میں صبر، طلب رزق پر حلال پہ نظر، ہدایت میں کیف و سرور، اور طمع سے نفرت و بے تعلقی دیکھو گے۔ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر، اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے۔ رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے۔ خطرہ اس کا ہے کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر اسے جو نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی من مانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ جاودانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے۔ تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوتاہ، لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس قانع، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ، خواہشیں مردہ اور غصہ ناپید ہوتا ہے۔ اس سے بلائی ہی کی توقع کی جا سکتی ہے اور اس سے گزند یعنی ضرر یا نقصان کا کوئی اندیشہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اچھا جی، جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں ہی لکھا جاتا ہے، چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہے نا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اس کا غفلت شعاروں میں شمار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کر دیتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے بگاڑتا ہے یہ سنوارتا ہے۔ بےہودہ بکواسیات اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتیں۔ اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں۔ خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوئی حلم و وقار، سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بیجا زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یعنی مومن اور متقی کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے، اس سے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو گواہیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اعتراف کر لے گا
کہ ہاں جی یہ غلطی، یہ گناہ، یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا، نہ دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے تو نہ ہمسایوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اور نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس کی خاموشی خاموشی سے دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آوازیں بلند نہیں کرتا۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہوا ہے۔ جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد اور پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر۔ نہ اس کی دوری غرور اور تکبر کی وجہ سے ہے، اور نہ اس کا میل و جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب سنیں، راوی بیان کرتا ہے کہ ان کلمات کو سنتے ہی جناب حمام جو صحابی تھے جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ مومن اور متقی کے کو صاف بیان کریں، ان کلمات کو سنتے ہی جب کہ جناب امیر المومنین یہاں تک ہی پہنچے تھے تو جناب حمام پر ایک غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہوئی، اور اسی عالم میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ خطبہ سنتے ہی جناب حمام اس دنیا کو اللہ حافظ کہہ گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، خدائے واحد کی قسم، مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے آغاز میں تامل کیا تھا، اگنور کیا تھا، مجھے یہی خطرہ تھا۔ اب وہ خطرہ کیوں تھا وہ بھی سنی۔ امیر المومنین نے پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو جانے یا علی 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 کہتے صدا راضی رہے، علی دا ملنگ میں علی دا ملنگ، ان کی بات نہیں مولا کر رہے، وہ تو ڈرامہ ہے، وہ تو سہل پسندی کا، روٹی روزی کمانے کا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک ڈرامہ اور ایک فریب ہے۔ یہ ہے مومن جس کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں کہ جو مؤثر نصیحتیں ہوتی ہیں، نصیحت پذیر یعنی نصیحتوں کو قبول کرنے والی طبیعتوں پر پھر ایسا ہی اثر کرتی ہیں۔ یہ وہ کرائیٹیریا ہے جو جناب امیر المومنین کی نظر میں ایک مومن کا ہے۔ آپ اور میں کس کرائیٹیریا میں آتے ہیں؟ میں نے کیا کہا آغاز میں کہ ایک ترازو کے پلڑے میں اس خطبے کے الفاظ کو رکھیے، ایک میں مجھ جیسے بندے کے اعمال اور مومنیت کو رکھیے، فرق صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا، جب مولا نے کہا نا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر ایسے ہی اثر کرتی ہیں، اس وقت ایک کہنے والا کہ جس کا نام عبداللہ ابن قوا یا عبد ابن قوا تھا، اور بعد میں یہ خوارج میں شامل ہو گیا تھا، بہرحال اس نے کہا کہ پھر کیا بات ہے جناب کہ یہ نصیحتیں اگر نصیحت پذیر طبیعتوں پر ایسے اثر کرتی ہیں تو اس کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوا؟ یعنی امیر المومنین کو ٹارگٹ کیا کہ پھر آپ کیوں زندہ ہیں، یہ پھر نصیحتیں آپ نے بھی تو سنی ہیں، آپ پر کیوں اثر نہیں ہوا؟ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو کبھی پھر ٹل نہیں سکتا۔ ایسی بے معنی گفتگو جو شیطان نے تیری زبان پر جاری کی ہے، باز رہ اور ایسی بات دوبارہ زبان پر نہ لے کے آئیں۔ مولا نے کہا کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ جناب نصیحت اتنی مؤثر تھی کہ اثر کرنے والی طبیعت میں ایسا اثر لیا کہ دنیا سے ہی چھوڑ گئی، تو پھر آپ پہ یہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہ یعنی آل محمد سے بڑھ جانے والے۔ تو مولا نے فرمایا کہ موت کا ایک وقت ہے اور موت آنے کی ایک وجہ ہے جس کا اپنا ایک مقررہ وقت ہے، نہ ہی وہ وقت ٹل سکتا ہے تو نہ ہی وجہ ٹل سکتی ہے۔ تو ایسی بے معنی گفتگو جو شیطان تیری زبان پر جاری کر رہا ہے، باز رہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ایسا نہ ہو میرے محترم ناظرین و سامعین کہ یہ سننے پڑھنے پڑھانے تک، میرے پڑھنے پڑھانے تک اور آپ کے سننے سنانے تک رہے، ورنہ خدا کی قسم کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن وہ شکایت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بددعا کریں گے کہ ان خبیثوں کی وجہ سے میں اپنی تعلیمات مواحدانہ کے باوجود میرے نام پہ شرک پھیلتا رہا، جس کے لیے میں نادم ہوں۔ جیسے جناب عیسیٰ کہیں گے، اظہار برات کریں گے کہ نہ میں نے ان کو یہ سکھایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ الٹا ان کی حرکتوں کی وجہ سے میرے پہ نام آ رہا ہے۔
تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو دیکھ کے امیر المومنین کو قیامت میں ان میں فخر ہونا چاہیے، یا خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ ہماری حرکتوں کو دیکھ کے نادم ہوں کہ یہ گروہ ہے جو مجھے اپنے نام کے ساتھ نتھی اور منسلک کرتا ہے؟ ملنگیت، صوفیت، شیخیت سے نکلیے، تعلیمات امیر المومنین کو اپنائیے، اور میں امامہ پوشوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کھل کے قوم کے بتاؤ کہ نہج البلاغہ معاذ اللہ 2 نمبر کتاب ہے، سید رضی شریف نے ڈنڈیاں ماری ہیں معاذ اللہ، یا پھر لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرو ولایت تکوینی کے نام پہ، چوکے چناچے کے نام پہ سیدھی سیدھی بات کرو، جس طرح امیر المومنین نے سیدھی سیدھی بات پہنچائی ہے، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات اسلام پیغام توحید پہنچایا ہے، اور تم کیسے وارث ہو انبیاء کے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تم جیسے وارث ہیں جو لوگوں کو خود موقع فراہم کرتے ہو کہ کوئی بات نہیں، ان سے مانگ لیا تو ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، تیری نظر میں ایک بات ہے، مر کے قبر میں جا تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس ایک بات میں سے کتنی باتیں تیرے انتظار انشاءاللہ وہاں پہ کر رہی ہیں، پہنچتے صحیح ایک دفعہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔